خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کی عدالت نے فواد چودھری کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ اسلام آباد کی عدالت نے فواد چودھری کا مزید جسمانی ریمانڈ مسترد کر دیا ہے۔ وکیل کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ ہے فواد چودھری کی گرفتاری کے حوالے سے اسلام آباد کی عدالت میں سماعت ہوئی ہے۔ فواد چودھری کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ فواد چودھری جنہیں آج صبح عدالتی کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہی عدالت پہنچا دیا گیا تھا، جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے انہیں پیش کیا گیا، جہاں الیکشن کمیشن کے وکیل نے ان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ اسلام آباد کی عدالت نے اس استدعا کو مسترد کر دیا ہے، مزید جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا ہے اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ برہان بخاری سے مزید جان لیتے ہیں۔ برہان، سماعت کا مزید احوال کیا رہا؟ جی بالکل، آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو سینئر قانون دان بابر ایوان بطور وکیل فواد چودھری عدالت میں پیش اور موقف اختیار کیا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے میرے موکل کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ دائر کیا گیا۔ 100 دوران دلائل انہوں نے مختلف عدالتی حوالہ جات کا جو ہے وہ بھی حوالہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اپنی ججمنٹ جو ہے وہ دے چکے ہیں کہ 195 جو ہے وہ سراسر ناانصافی کے تحت جو ہے وہ درج کی گئی، اور آخر ایسی کیا وجوہات تھی، کیا ادارے اس قدر کمزور ہو گئے کہ ایک شخص کے تنقید کے اوپر جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور اب فیصلہ سناتے ہوئے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی جسمانی ریمانڈ کی جو اس طرح ہے وہ مسترد کرتے ہیں، ان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل بھیج دیا ہے۔ جی اچھا برہان، کچھ آپ کے پاس اپڈیٹ ہے فواد چودھری نے عدالت میں کیا بیان دیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے استدعا کی تھی کہ ہتھکڑیاں کھول دی جائیں، جس کو منظور کر لیا گیا تھا، مزید کیا بات ہوئی وہاں؟ جی بالکل، آج جب فواد چودھری کو پیش کیا گیا تو انہوں نے ان کو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ دوران سماعت ہی فواد چودھری کا کہنا تھا کہ میری جو وہ نہ صرف ہتھکڑیاں کھلوائی جائیں بلکہ جو میرا موبائل فون ہے وہ بھی واپس دلوائے جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ میری جو سم ہے اس کو بند کروانے کے جو احکامات دیے جائیں، جس پر عدالت نے کمرہ عدالت میں موجود پولیس اہلکاروں کو ان کی ہتھکڑیاں کھولنے کے جو ہے وہ احکامات جاری کیا، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ہدایات دی ہیں کہ جو ریکوری کی کر لی گئی ہے اور اسے کی مزید ضرورت نہیں ہے وہ ان کے دوبارہ ہینڈ اوور کر دی جائیں۔ دوران سماعت ہی پولیس پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ابھی ہم نے وائس میچ کروائی ہے، جبکہ جو دیگر ٹیسٹ ہیں اس کے لیے ان کو لاہور لے کر جانا ہے، اس بنا کے اوپر ان کا مزید جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے، مگر عدالت نے پولیس کی اس طرح جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ دوران سماعت ہی جو ہے فواد چودھری اور جج کے مابین مکالمہ بھی ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ہمیشہ آئین اور عدلیہ کی حکمرانی کی بات کی، اور کسی بھی قیمت کے اوپر جو ہے میں خلاف آئین بات نہیں کر سکتا۔ یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ سراسر ناانصافی اور بدنیتی پر مشتمل ہے۔ عدالت نے سابق وفاقی وزیر کے جسمانی ریمانڈ کی اس طرح مسترد کر دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا برہان، یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ کہ تحریری فیصلہ کب تک سامنے آئے گا، اور دوسرا یہ کہ کون سی جیل بھیجا گیا ہے فواد چودھری کو؟ جی بالکل، جیسا کہ ہمارے ناظرین کو معلوم ہے کہ اسلام آباد کی اپنی ذاتی تو کوئی جیل نہیں ہے یہاں سے، کہ جب کسی بھی ملزم کو جوڈیشل کیا جاتا ہے تو اس کو اڈیالہ جیل ہی منتقل کیا جاتا ہے، تو فواد چودھری کو بھی دیگر ملزمان کی طرح جو ہے وہ کبھی امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا، مگر ہم نے ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ جب کسی بھی ملزم کو یہاں سے جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجا گیا تو اس کو اڈیالہ جیل کی بجائے کسی اور جگہ پر منتقل کر دیا گیا، اور پولیس حکام کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو اور ان کی جان کو خطرات ہونے کی وجہ سے ان کو ہم اڈیالہ جیل منتقل نہیں کر سکے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب فواد چودھری کو کہاں پیش کیا جاتا ہے، اور جہاں تک بات ہے تحریری حکم نامے کی تو کبھی امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے سماعت کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے برہان بخاری، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔